سورہ آل عمران آیت نمبر 93۔ آپ حضرات کے پاس پارے کا پہلا پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا وہ حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جس کو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ کے اوپر حرام قرار دے دیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، نزول تورات سے پہلے قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات کو لے آؤ، پھر تم اس کی تلاوت کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ بے انصافے ہیں، ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو تم ملت ابراہیمی کا اتباع کرو یکسو ہو کر، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ بالکل بھی مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کے متعلق ابتدائی گفتگو کی تھی، اس کے شان نزول کے متعلق، کہ بعض روایات کے مطابق یہود نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ تم ملت ابراہیمی کا اتباع کا کہتے ہو لیکن تم اس کے خلاف کرتے ہو، اور وہ خلاف اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کی شریعت میں تو اونٹ اور اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا یہ دودھ وغیرہ یہ تو حرام تھا اور تم اس کا استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یا بات دوسری روایات کے مطابق کہ انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا، یہود نے ان کے متعلق کہا تھا کہ یہ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا، کہ پہلے یہ بتائیے کہ اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام قرار دے دیا تھا، دوسرے نمبر پر یہ بتائیے کہ مرد اور عورت کے درمیان میں جنسی تفریق کس طرح ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر بتائیے کہ نبی آخر الزمان کی نشانی کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ بتائیے کہ آخری جو نبی ہوگا اس کا دوست کون سا فرشتہ ہوگا، فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ اس کا دوست ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کے جوابات دیے تھے، اور ان سے پہلے یہ عہد لیا تھا جواب دینے سے پہلے، اگر میں نے بتا دیے تو تم کیا ایمان لے کر آؤ گے؟ تو نے کہا ہاں ایمان لے کر آئیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالوں کے جواب دیے، آخری سوال کہ آخری نبی کا جو دوست وہ فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہوگا، تو اس پر وہ بدک گئے اور یہ اس طرح باتیں کرنا شروع کر دیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ جو اونٹ ہے یا اونٹنی کا دودھ وغیرہ ہے، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، اور اس کی وجہ بتا دی، بیماری کی وجہ سے، عیق النساء کی ان کو درد تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اپنی پسندیدہ اور محبوب ترین چیز جو ہے وہ اس کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو اس ضمن میں انہوں نے اس چیز کو کیا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اپنے ذات کے لیے حرام قرار دے دیا تھا، نہ انہوں نے کسی کو بھی حکم نہیں دیا، نہ اپنی اولاد کو، نہ کسی کو بھی حکم نہیں دیا، لیکن ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل نے آگے چل کر خود ہی اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو چیز جو تم حرام ہے، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نزول تورات سے بہت پہلے کیا ہے حرام قرار دے دیا تھا، بہت پہلے۔ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کئی سو سال بعد کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہود نے یہ شوشہ چھوڑا، وہ یہ کہا، وہ کہتے تھے نہیں، یہ حکم تورات کے اندر کیا ہے، موجود ہے، تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم موجود دیا ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اور اس طرح یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو نا تو تم تورات کو لے آؤ، تم تورات کو کیا ہے لے کر آ جاؤ، پتہ چل جاتا ہے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، حق حق ہو کر اور جھوٹ جھوٹ ہو کر، باطل باطل ہو کے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ وہ تورات کو نہیں لے کر آئے، کیونکہ تورات کے اندر یہ حکم تھا ہی نہیں، لے کر آتے تو وہ جھوٹے پڑ جاتے تھے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور وہ لے کر نہیں آئے۔ محترم سامعین کرام، یہ یہود کی خباثتیں تھی کہ وہ حق بات میں تحریف کرنا، چھپا دینا اور اس طرح سچ بات کے الگ کہنا، یہ ساری چیزیں ان کی سرشت میں تھی، ان کی نیچرل اور فطرت کے اندر تھی۔ آپ حضرات نے ایک اور واقعہ بھی ایک اور پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، آگے چل کر سورہ مائدہ کے اندر بھی آ جائے گا کہ ایک مرتبہ خیبر کے یہود میں سے مرد اور عورت نے زنا کیا۔ اب اس کا کیا کہتے ہیں، زنا کے سلسلے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئے۔ جب مسئلہ دریافت کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہاری تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری تورات کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر الٹا بٹھا دیا جائے اور اس کو ایک راؤنڈ لگا لیا جائے علاقے بھر میں یا شہر کے اندر، اس کو گدھے پر بٹھا کر اس طرح اس کو راؤنڈ لگایا جائے، گھمایا پھرایا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے کر آؤ تورات۔ چنانچہ یہ تورات لے کر آئے، اور اب جہاں پر وہ اس کے متعلق زنا کا جو حکم لکھا ہوا تھا، سنسار کرنا، رجم کرنا، اس پر انہوں نے کیا کر دیا، ہاتھ رکھ دیا، ادھر ادھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم ان سے کہے کہ یہاں سے ہاتھ اٹھا کر پڑھے نا، پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ یعنی دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولنا اور حق اور سچ کا انکار کرنا، یہ ان کی نیچرل کے اندر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اوپر پھر یہ بات آگے فرمائی فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ پھر کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچ کے آ جانے کے بعد پھر بھی اگر جھوٹا افتراء باندھتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا، اس طرح بتایا تھا، یہ حرام قرار دے دی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے ہی لوگ کیا ہے، ظالم ہیں، بے انصافے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ان کے سامنے کیا کر دیا، واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنی ذات کے اوپر یہ حرام قرار دے دیا تھا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر نہیں تھا۔ بنو اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر تھی، انہوں نے تو کبھی بھی نہ اونٹ کا گوشت چھوڑا ہے، نہ اونٹنی کا دودھ چھوڑا ہے، نہ ان کے اندر حرام تھا، وہ استعمال بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا، یہ شوشہ چھوڑنا کہ تورات کے اندر ہے اور ملت ابراہیمی کے اندر یہ حرام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو کیا کر دیا، بیان کر دیا کہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی وجہ سے اس کو کیا کیا تھا، حرام قرار دے دیا۔ آگے فرماتے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا،
کہ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک سچ بات، حقیقت پر مبنی جو بات تھی وہ بتا دی ہے، سچ کہہ دیا۔ اب جب سچ کہہ دیا ہے نا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو تمہیں چاہیے کہ ملت ابراہیمی کا تم اتباع کرو، حنیفاً، وہ ملت ابراہیمی کہ جو بالکل یکسو ہے، ہر ایک سے کٹ کٹا کر ہے۔ حنیفاً کے معنی آپ حضرات کو پہلے ہی بتائے تھے کہ جو شرک سے بیزار ہو، جو معاشرتی رسومات اور بدعات سے کیا ہو، بیزار ہو۔ جو حنیف در حقیقت حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کی اصطلاح میں اس کو بھی کہتے ہیں جو شرک کرنے والا نہ ہو، جو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والا ہو، حج بیت اللہ کرنے والا ہو، ختنہ کرانے والا ہو، اور اسی طریقے سے بتوں سے بالکل نفرت کرنے والا ہو۔ یہ ساری خوبیاں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا؟ حنیف ہوگا۔ تو فرمایا کہ تمہیں بھی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تمہیں بھی حنیف ہو کر، ہر قسم کے تعصب اور ہر قسم کی چیزوں سے بالا تر ہو کر تمہیں ملت ابراہیمی کا پیروی کرنی۔ جب تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو گے تمہارے اندر آٹومیٹکلی یہ بت پرستی، شرک پرستی، یہ ساری کی ساری تمہارے اندر سے کیا ہے نکل جائے گی، یہ سب کچھ کیا ہے نکل جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا قل صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم ملت ابراہیمی کا یکسو ہو کر کیا کرو؟ اتباع کرو۔ محترم سامعین کرام، اب یہیں سے ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کا اتباع کیا اور معاشرتی رسومات، بدعات اور شرک اور بت پرستی، قبر پرستی اور یہ ساری چیزوں کے سے اوائڈ کیا نا، اور اس سے بچے، خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچایا، ٹھیک ہے نا، اور خود بھی آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر چلتے رہے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جناب اعلیٰ ابھی اسی طریقے سے ہر قسم کی بت پرستی، ہر قسم کی قبر پرستی، ہر قسم کی شرک پرستی، ہر قسم کی معاشرتی رسومات اور بدعات، ان سے یکسو ہو کر ہم بھی ملت ابراہیمی کے اوپر چلیں اور صحیح شریعت کے اوپر کیا ہے چلیں، تب ہم جناب اعلیٰ حقیقتاً حنیف ہوں گے، ورنہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر والی ہماری کیا ہوگی، وہی ہماری مثال ہوگی۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے، جس طرح مکہ کے مشرکین کا وہ شرک کرنے والے بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔